بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ عبداللہ بن جحش۔ اسی سال ماہ رجب سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلہ میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا۔ یہ سب جانثار بے دھڑک مقام نخلہ پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلہ میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا جس میں عمرو بن حضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقدی بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیر ایسا تاک کر مارا کہ وہ عمرو بن حضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان و حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمرو بن حضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمرو بن حضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان عمرو مخزومی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ و بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں ان سب کا بنیادی سبب عمرو بن حضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔